میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ایک ہی ضمانت ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آخری جج اللہ ہے، آخری فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ عروج و زوال، عزت اور ذلت، بیماری اور صحت، فقر، غنا، یہ امتحان کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ ان کو اپنے لوگوں میں، اپنے بندوں میں پھیرتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، مری والوں کو یہ بتلا دو کہ ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ان الملک قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتا دو کہ صرف اللہ کی حکمرانی ہے۔ انہیں بتا دو للہ الامر من قبل ومن بعد، اور یہ حکمرانی آج نہیں، یہ وہ حکمرانی ہے جو کسی سے وراثت میں نہیں لی، یہ وہ حکمرانی ہے جو کسی سے چھین کے نہیں لی۔ دو طرح سے حکمرانی ملتی ہے، یا وراثت میں مل گئی، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، یا چھین کے لے لی، حملہ کر کے لے لی۔ دو طرح سے ہے، یا آج ایک تیسرا طریقہ ہے، ووٹوں سے لے لی، ووٹ ڈال کے حکمران بنا دیا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تیرے اللہ کی شہنشاہی ہے، نہ کسی سے وراثت میں لی ہے، نہ کسی سے چھین کے لی ہے، نہ ووٹوں سے لی ہے۔ وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے جو ابتدا انتہا سے پاک ہے۔ وہ بادشاہ ہے جو جگہ زمان مکان سے، عجیب بات، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ کسی زمانے میں قید ہے، نہ کسی جگہ کا پابند ہے، موجود ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ ابتدا دیکھو تو نظر نہیں آتی، انتہا دیکھو تو نظر نہیں آتی، چونکہ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ مری والے اللہ کو یاد کریں نہ کریں، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں والا، حکمتوں والا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، واہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول، ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر، انتہا کوئی نہیں، وہ بلند، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، ہر شے کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ كُلٌّ فی کتاب مبین، کل صغیر وکبیر مستطر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور۔ میرا اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ دیکھو بھائیو، حکم کی طاقت تب آدمی سمجھتا ہے جب حاکم کی طاقت کو سمجھ۔ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں تو اللہ کے حکم کو کیسے جانیں گے کہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اگر اس کا پتہ چلے تو پھر اس کے کہے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، پھر آدمی جھکتا ہے۔ اسلام میرے اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، طریقہ زندگی ہے، اور اللہ نے اسی پر فیصلہ کرنا ہے۔
دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، فرعون کو دے دی، سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، واپس لے لے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر اور مالک ہے۔ دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، جاتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، شکست کھاتے ہیں، الیکشن ہارتے ہیں، ذلت اٹھاتے ہیں، سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پھانسیوں پہ لٹک جاتے ہیں۔ اللہ زوال سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، ہاں زمان و مکان سے پاک ہے، سونے اور اونگنے سے پاک ہے۔ بادشاہ کو خبر ہی نہیں میرے پیچھے کیا ہے، میرے آگے کیا ہے، اور وہ اللہ ہے جو کل کائنات پر اس کی نظر ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو دیکھے تو آسمانوں سے غافل نہیں، مشرق کو دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، مغرب کو دیکھے تو مشرق سے غافل نہیں، شمال کو دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں، جنوب کو دیکھے تو شمال سے غافل نہیں، پانیوں کو دیکھے تو خشکیوں سے غافل نہیں، صحراؤں کو دیکھے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، دریاؤں کو دیکھے تو ندی نالوں سے غافل نہیں، چشم آبشاروں سے غافل نہیں، مچھلی کو دیکھے تو سانپ سے غافل نہیں، رینگنے والے کو دیکھے تو دوڑنے والے سے غافل نہیں، دوڑنے والے کو دیکھے تو تیرنے والوں سے غافل نہیں، تیرنے والوں کو دیکھے تو اڑنے والوں سے غافل نہیں، زندوں کو دیکھے تو مرنے والوں سے غافل نہیں، مرنے والوں کو دیکھے تو زندہ سے غافل نہیں، فرشتوں کو دیکھے، ناری کو دیکھے تو نوری سے غافل نہیں، نوری کو دیکھے تو خاکی سے غافل نہیں، خاکی کو دیکھے تو آبی سے غافل نہیں، آبی کو دیکھے تو ہوائی سے غافل نہیں، ہوائی کو دیکھے تو فضائی سے غافل نہیں، فضائی کو دیکھے تو خلائی سے غافل نہیں، خلائی کو دیکھے تو عرشی سے غافل نہیں، فرشی سے غافل نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارو گے وہ سوتا بھی ہے، وہ اونگتا بھی ہے، وہ مرتا بھی ہے، وہ جیتا بھی ہے۔ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا اور قبر کے پیٹ میں چلا گیا، تمہارے کام نہیں آ سکتا سوائے اللہ کے اور کوئی بھی۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ ساری مخلوق جسے اس نے پیدا کیا، اللہ نے 5 طرح سے اس پر یوں لکیر پھیری ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے، جس کو مخلوق کہتے ہیں، وہ جبریل سے لے کر چیونٹی تک سب مخلوق ہے، وہ اسرائیل سے لے کر ایک پروانے تک سب مخلوق ہے، سب اللہ کے سوا سب مخلوق ہے۔ مخلوق جن کے آگے ہم جھکے پڑے، جن کے آگے جھکے پڑے، صرف یہ نہیں کہ بادشاہوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، دکان کے آگے جھکے پڑے۔ جو جھوٹ بول کے دکان چلا رہا ہے وہ دکان کو سجدہ کر رہا ہے، جو ملاوٹ سے فیکٹری چلا رہا ہے وہ فیکٹری کو سجدہ کر رہا ہے، جو کرسی پہ بیٹھ کے رشوت لے رہا ہے، ناجائز فائلیں چلا رہا ہے، یہ کرسی کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنا خدا کرسی کو بنایا، اس نے دکان کو بنایا، اس نے نوکری کو بنایا، اس نے سیاست کو بنایا، اس نے تجارت کو بنایا، اس نے 22واں گریڈ اپنا خدا بنایا، اس نے 21واں بنایا، اس نے 20واں بنایا۔ ریڑھی والے نے بھی ریڑھی کو خدا بنایا کہ اس پر بھی وہ گلے سڑے سیب کیلے ڈال کے گاہکوں کو دے رہا ہے۔ مخلوق سے مراد صرف بادشاہ نہیں، صدر وزیر نہیں، ہے اور اللہ ان کے 5 طرح ان کی نفی کرتا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا، ساری مخلوق اللہ کے سوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ولا نفع، ساری مخلوق تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ولا یملکون موتا، یہ تمہاری موت کے مالک نہیں۔ ولا حیاتا، یہ تمہاری زندگی کے مالک نہیں۔ ولا نشورا، یہ مرے ہوئے کو اٹھانے کے
پر قادر نہیں، اس کے مالک نہیں۔ جہاں بھی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، آگے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر جگہ پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اندھوں کو بینا کرتا ہوں، کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، برس والے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ میں نہیں، میرا اللہ، میں نہیں، میرا اللہ، میں صرف استعمال ہوتا ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ ہی کو تو نہیں پہچانا، اللہ ہی کو تو نہیں، اپنے جیسوں کے آگے جھکے پڑے ہیں۔ مر جانے والے، جینے والے، بیمار ہونے والے، دکھ اٹھانے والے میرے دکھ دور کریں گے، میری زندگی کے محافظ بنیں گے، میرے نگہبان بنیں گے۔ کفا باللہ وکیلا، ایک اللہ ہے جو تیرا کافی ہے، اسے وکیل بنا۔ کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا۔ ہائے ہائے ہائے، اور اللہ کیسے تسلیاں، میں اکیلا تمہیں کافی ہوں۔ یا تو کسی قرآن سے اشارہ ملتا ہو، یا کسی حدیث سے اشارہ ملتا ہو، قرآن کی کسی آیت سے اشارہ ملتا ہو کہ میں تھک گیا ہوں، میرے ساتھ میرے یار بھی، میری مخلوق بھی، ان کو بھی اب میری اپنی مدد کے لیے پکارو، چونکہ میں اب مصروف بڑا ہو گیا ہوں، 7 ارب انسان ہو گئے، سب کی میں کہاں سنوں گا، کچھ میں سنوں گا، کچھ میری مخلوق سنے گی۔ یا تو اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا، وہ کہتا کفا باللہ وکیلا، میں اکیلا کافی ہوں، کفا باللہ شہیدا، میں اکیلا کافی ہوں، کفا باللہ رقیبا، میں اکیلا کافی ہوں، کفا باللہ ولیجا، میں اکیلا کافی ہوں، کفا باللہ شہیدا، میں اکیلا کافی ہوں، کفا باللہ علیمہ، میں اکیلا کافی ہوں، کفا بربک ہادیا ونصیرا، میں اکیلا کافی ہوں۔ پھر آگے ہم سے گلہ بھی کرتا ہے اور سوال بھی کرتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، تو کیا خیال ہے میں کافی نہیں ہو سکتا؟ کیا میں کافی نہیں ہو سکتا؟ تو بھائیو، وہ اللہ جس کو زوال نہیں، اور جس نے قیامت کے دن طارق جمیل کو کھڑا کرنا ہے اور اس سارے مجمع کو کھڑا کرنا ہے اور ان پر کامیابی ناکامی کی مہر لگانی ہے، اس اللہ نے کامیابی ناکامی کا پیمانہ اسلام کو بنایا ہے، اسلام کو بنایا ہے، اسلام کو بنایا۔ فتح شکست امتحان ہے، عروج و زوال امتحان ہے، شہرت گمنامی امتحان ہے۔ کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں انبیاء علیہ السلام، اور دو نبی زکریا اور یحییٰ باپ بیٹا، یہ واحد 2 نبی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خطاب کیا، اور باپ بیٹے کو ایسے نہیں، یا زکریا یا یحییٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور کسی کو نہیں۔ ایک کا سر کے اوپر آرا رکھا گیا اور چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، اور ایک کو شاہی دربار میں لٹا کے ذبح کر دیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا۔ فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، 10 مبشرہ کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، 10 تمام صحابہ کا خلاصہ، 10 صحابہ اور ان کا خلاصہ 4، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور شکست ہو گئی، شکست ہو گئی۔ کہ فتح اور شکست کامیابی کی ضمانت نہیں، یہ امتحان ہے، کامیابی اور ہے، ناکامی اور ہے۔ پھر کربلا کے میدان میں کائنات کے افضل، اس وقت کے افضل ترین، اللہ کے حبیب کے محبوب ترین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ریحانتی من الدنیا، دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دنیا میں میری جنت کے باغ، دنیا میں میری جنت کی ٹہنیاں، حسن اور حسین اپنے پورے خاندان سمیت شہید ہو گئے، اور ابن زیاد جیسے اور شمر جیسے مردود انسانیت کے نام پہ داغ، اور عمر جیسے ان کے ہاتھوں میں فتح کا جھنڈا ہے، اور آل رسول ذبح ہو کے بکرے کی طرح دھڑ دھڑ الگ ہیں، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شکست کھائی ہے، ناکام نہیں ہوئے۔ ابن زیاد نے فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوا۔
کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا کامیاب. ناکامی کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا ناکام. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام، اور اسلام میرے نبی کی پاکیزہ زندگی جس کو میرے اللہ نے آسمانوں سے اتارا، میرے نبی کی شکل میں کائنات کو سمجھایا. 1,24,000 صحابہ نے اس کو سینے سے لگایا اور اس ایسے انمٹ نقوش چھوڑ کر گئے کہ 1435 صدی ہو یا 14,035 صدی ہو، میرے نبی کی زندگی میں سے کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. ہر چیز پر اللہ کا پہرا ہے، ہر چیز پر اللہ کی حفاظت ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. اس راستے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کیا. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اے میری امت، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات کا گزر ہی نہیں ہے. رات بھی آ جائے تو وہ بھی دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. میرا چھوڑا ہوا راستہ، میرا صراط مستقیم، وہ میرے نور سے، قرآن کے نور سے، اسلام کے نور سے، اللہ کے نور سے ایسا روشن ہے کہ رات بھی آئے گی تو دن بن جائے گا. لہذا جو ہلاک ہوگا نادانی میں ہلاک نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ہلاک جان بوجھ کے ہوگا. اسلام کا سورج چمک رہا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ زوال کا شکار ہو جائیں، ساری امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اسلام کو زوال نہیں، مسلمان کو زوال ہے. کلمہ حق کو زوال نہیں، کلمہ گو مسلمان کو زوال ہے. امت محمد پر زوال ہے، اسلام محمد پہ زوال نہیں، کلمہ محمد پہ زوال نہیں، دین محمد پہ زوال نہیں، قرآن محمد پہ زوال نہیں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زوال نہیں. زوال میرے اوپر ہے، زوال آپ پر ہے، زوال امت پر ہے، عرب و عجم پر ہے. اسلام و کلمۃ اللہ العلیٰ، اسلام کا کلمہ، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہتا ہے، بلند رہتا ہے، وہ پست ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ ساری میری بات براہ راست نشر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، اور میں ایک بشر ہوں جو خطا سے پاک نہیں. میری زبان سے سہواً بھی غلط نکل سکتا ہے اور عمداً بھی غلط نکل سکتا ہے، تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے،
میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا، یا مجھے میرے حافظے پر اثر پڑا اور جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس سے الٹ میں کہہ بیٹھا۔ یہ ساری چیزیں ایک عام انسان کے ساتھ 100% لگی ہوئی ہیں۔ خطا سے پاک انبیاء کی زبان ہوتی ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کر لیا، اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا بول غیر متوازن ہو جاتا، ہم بہک جاتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، عبداللہ اکتب، لکھو اور ہر حال میں لکھو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، نہیں نکلتا اس سے، یوں زبان پکڑی باہر نکالی، اشارہ کیا، لا یخرج من ھذا، اس زبان سے، الا الحق، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو طارق جمیل کی زبان یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ طارق جمیل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا، یہاں سے غلط بھی نکل سکتا ہے، سہون بھی، عمدن بھی، خطأن بھی۔ تو بھائیو، ہمارے ماحول میں تحقیق نہیں اور ہمارا ماحول منفی ہو چکا ہے۔ فوراً الزام، بہتان، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں، اگر میری بات پر کوئی اشکال ہو تو مجھ سے پوچھا جائے، اگر وہ غلط ہوگی تو اسی وقت میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سے بھی مانگوں گا۔ ہو سکتا ہے میں سمجھا نہ سکوں، میں کون سا بڑا علامہ ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس میں خطا نہ ہو، اور وہ صرف نبی ہوتا ہے، انبیاء، معصومین، جن پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، باقی کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے۔ آج آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، کل میری کوئی خطا دے کر میرے اوپر آپ لان تان شروع کر دیں، بے شک شروع کریں، لیکن میری بات کو ضرور پرکھیں۔ اگر میں نے بات کی ہے اللہ اس کے رسول کی تو مجھے بیچ میں سے نکال دیں۔ میری اس منبر پر حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی ہے جو آپ کو آپ کا پارسل دینے آیا ہے۔ آپ پارسل کی تحقیق کریں، آپ کا ہے، آپ قبول فرمائیں، میں کون ہوں، کیا ہوں، اس کو آپ نکال دیں۔ اگر آپ مجھے پرکھنا شروع کریں گے تو میں حضرت علی کا قول یاد دلانا چاہتا ہوں، لا تنظروا الی من قال، انظروا الی ما قال۔ کہنے والے کو نہ دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات اس کی صحیح ہے تو لے لو۔ آج میں آپ کو اچھا نظر آ رہا ہوں، کل برا نظر آؤں، میرے اوپر جو مرضی آپ کیچڑ اچھالو، لیکن اگر بات آپ کی ہے تو اللہ کے واسطے لے لینا کہ میری حیثیت ایک ڈاکیے سے بڑھ کے نہیں، میں آئیڈیل نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، گناہ کر کے نادم ہوتا ہوں، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، گناہوں پہ ندامت کی توفیق ہے، نیکی پر خوشی کی توفیق ہے۔ یہ ایک متوسط درجے کے مسلمان کا درجہ ہے۔ میں آپ میں سے ایک فرد ہوں، مجھے آپ سپیریئر نہ جانیں، سپرمین نہ جانیں، میں ایک عام مسلمان ہوں، عام مسلمان۔ تو یہ دو باتیں میں احتیاطاً کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑے خوفناک لوگ ہیں ٹی وی والے، یہ تو کچک کے لے جاتے ہیں، پھر کوئی بیچارہ غلطی سے بھی کہہ گیا ہو تو اس کو اچھال 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 اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ سے معافی مانگ لی کہ یہ زبان ایک عام انسان کی زبان ہے، جس سے غلط بھی ہو سکتی ہے، جس سے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، میری بات صحیح ہو آپ لے لو، غلط ہو اسے بشر سمجھ کے مجھے معاف کر دو،
اسے درگزر کر دو، کوئی نہیں بھائی، انسان ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے، وہ تو میرا محبوب ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی، یہ تو میرے نبی کی شان ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ باقی ہم تو عام بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا، توحید کے اقرار سے نوازا، کلمہ حق سے نوازا، دین حق سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، اور سب سے اللہ کے احسانات کی کوئی حد نہیں، لیکن یہ احسان سب سے بڑا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا۔ ایک مدت سے امت گرداب میں ہے اور عذاب میں ہے، اور تابڑ توڑ مصائب کا شکار ہے، اور خود اہل ایمان کے دلوں میں وساوس ہیں کہ اللہ کدھر ہے، ہمارا دین سچا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قرآن سچا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میرا نبی سچا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ اس کائنات کو ایک محکم قانون کے ساتھ چلا رہا ہے، ایسے ہی ایک قانون انسانوں کے ساتھ ہے۔ کائنات اللہ کے قانون کے خلاف نہیں چلتی، تو ایک ذرے کے برابر اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ انسان اللہ کا قانون جب توڑتا ہے تو پھر نظام اس کے خلاف چلتا ہے۔ والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، پھر الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کا نظام چلایا، یغشی اللیل النہار، دن رات کو آگے پیچھے چلایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند تاروں کو اپنے تابع کیا، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما، اور ایسا تھاما کہ ہل نہیں سکتے، اپنی جگہ سے حرکت کر نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر اپنی بادشاہی کا اعلان کیا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جاؤ مشرق کے کناروں تک، آخر تک اللہ ہی اللہ کا راج ہے، جاؤ مغرب کے آخری کناروں تک اللہ ہی اللہ کا راج ہے، جاؤ شمال میں، جنوب میں، انتہا میں، ابتدا میں اللہ ہی اللہ کا راج ہے، جاؤ صحراؤں میں دیکھو تو اللہ ہی اللہ کا راج ہے، پہاڑوں پہ جاؤ تو اللہ ہی اللہ کا راج ہے، خلاؤں میں جاؤ تو اللہ ہی اللہ کا راج ہے، تاروں ستاروں سیاروں کو دیکھو تو اللہ ہی اللہ حکمران ہے، سات آسمان دیکھو، اوحا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پر اللہ کا راج ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، زمین آسمان کو بنا کر کہا جھکو، ان کا ہم جھک گئے، فقضاهن سبع سماوات، پھر سات آسمان، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اپنا حکم نازل کیا، ملائکہ کو تابع کیا، ملائکہ کو تابع کیا، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، 2 پروں والے فرشتے، 4 پروں والے فرشتے، کئی سو پروں والے فرشتے اپنے تابع کیا، ناری اور نوری کو اپنے تابع کیا، عرش کو جھکایا، کرسی کو جھکایا، آسمانوں کو جھکایا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت کو جھکایا، چونٹی سے لے کر جبریل تک، پتے سے لے کر جنگل تک، قطرے سے لے کر بحر الکاہل تک، اور ریت کے ذرے سے لے کر صحرائے اعظم تک، ایک سنگریزے سے لے کر ہمالیہ کے سلسلوں تک،
مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے جنوب، ماضی، حال، مستقبل، سب پر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ اس امت سے پہلا قصور ہوا جو یہ گری ہے، اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ پریشان تھا، دنیا میں ایسے کھنڈر کہیں نہیں دیکھے، ایسے ہزاروں برس گزرنے کے بعد اپنی شان و شوکت کو بتا رہے تھے۔ کدھر گئے؟ اللہ نے عبرت کے نمونے دکھائے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ یہ آج کل کے بادشاہ کوئی بادشاہ ہیں؟ یہ تو فقیر ہیں، ووٹ مانگ کے بادشاہی، یہ کوئی بادشاہت ہے؟ ووٹ مانگ کے وزارت، یہ کوئی بادشاہت ہے؟ ووٹ مانگ کے صدارت، یہ کوئی بادشاہت ہے؟ پیچھے جاؤ، جو میرے رب نے بادشاہیاں دیں، اور شاعر کہہ رہا ہے اجل موت کو کہتے ہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ کسرا ایران کا بادشاہ، دارا ایران کا بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا، الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، اس کو تاریخ نے اعظم کا نام دیا ہے، چمچوں نے نہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو تو چمچوں نے بادشاہ بنا دیا، اسے تاریخ نے کہا سکندر اعظم، اور شاعر نے کہا اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سر فی دیارہم وانظر فی آثارہم، این حلوا فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ فإنک صرت وأحدہم۔ اپنے بچوں کو وصیت لکھائی ہے، اس کے چند جملے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، سارے تھوڑے ابتدا کا تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، سارے کا تو پھر مضمون ادھر چلے جائے گا۔ ہے احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کر رکھو، کس سے؟ قرآن سے۔ ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ نبی کے فرمان سے۔ وقوہ بالزہد، اس سے طاقتور بناؤ دنیا کی بے رغبتی سے۔ وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، یہ مستی کرے تو موت کی یاد کی لگام چڑھا کر اس کو ذلیل کر، اسے قابو میں لا ورنہ تجھے جہنم میں پھینک دے گا۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، اور اس سے اقرار لے کہ طارق جمیل مرنا ہے، مٹی میں جانا ہے، مٹی کی چادر تیرا مقدر ہے، ایک تہے خاک کوٹھڑی تیرا مقدر ہے، اور کیڑوں کی غذا بننا تیرا نصیب ہے۔ وَظَلِّلْ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پیش کر ان کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات جنہوں نے حرام حلال کٹھا کیا، سنا ہی نے۔ آج کا تاجر بھول گیا ہے، آج کا افسر بھول گیا ہے، آج کا غافل بھول گیا ہے کہ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل چھتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو،
فیصل آباد کا قبرستان دیکھو، قبر کھودنے کی جگہ نہیں، قبر پہ قبر چڑھی ہوئی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو 20-20 کنال کے گھر بنانے کے لیے حرام پر بھی ٹوٹے، حلال پر بھی ٹوٹے، جھوٹ بھی بولا۔ ہے انسانیت کی ہر حدود کو کراس کیا۔ جاؤ جاؤ، آج انہیں 4 فٹ جگہ نہیں مل رہی سمانے کے لیے۔ یہ اس دنیا کی انتہا ہے، یہ اس کا آخر ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا صرفی دیارہم، جاؤ میرے بچے، کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو پہلے ہی جنت مل چکی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ویران حویلیاں دیکھو، اجڑے دیار دیکھو، ٹوٹی شکستہ دیواریں، محرابیں دیکھو۔ یہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، میں روم میں دیکھ کے آؤں، میں دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ خیر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوگا میرے بچوں، ایک دن تم بھی تہہ خاک چلے جاؤ گے، ایک دن تم بھی تہہ خاک چلے جاؤ گے۔ لہذا کیا کرو؟ لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، ادھر سچ ہے ادھر جھوٹ ہے، ادھر حق ہے ادھر باطل ہے، ادھر اللہ ہے ادھر دنیا ہے، ادھر اللہ کا حبیب ہے ادھر حکومتیں ہیں، تو اگر میری اولاد ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا۔ میرا آپ کا پہلا جرم ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون اللہ؟ اے وہ اللہ جو زوال سے پاک ہے، وہ اللہ جو بیوی بچوں سے پاک ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ اللہ جس کے ملک کو زوال نہیں، وہ اللہ جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں، وہ اللہ جس کی طاقت اور قدرت کو زوال نہیں، وہ اللہ جس کی ابتدا نہیں انتہا نہیں، وہ اللہ جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے، الحی القیوم، وہ اللہ جو جگہ اور زمان اور مکان سے پاک ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ جس نے دھرتی کا فرش بچھایا، الم نجعل الارض مہادا، وہ اللہ جس نے پہاڑ گاڑے، والجبال اوتادا، وہ اللہ جس نے ہمیں مرد عورت بنایا، وخلقناکم ازواجا، وہ اللہ جو نیند لے کر آیا، وجعلنا نومکم سباتا، وہ اللہ جو رات لے کر آیا، وجعلنا اللیل لباسا، وہ اللہ جو دن لے کر آیا، وجعلنا النہار معاشا، وہ اللہ جس نے اوپر 7 آسمان طے بتہ اوپر کھڑے کیے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وہ اللہ جو اس میں سورج کو لے کر آیا، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، وہ اللہ جو بادلوں کو لے کر آیا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وہ اللہ جس نے دھرتی سے پھل پھول غلے نکالے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا۔ پہلا جرم تو لا الہ الا اللہ کا ہے، اللہ کا ہی نہیں پتہ۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے سوا کسی کو نہ پکارو، میں اکیلا کافی ہوں۔ کہیں کوئی اللہ نے کہہ دیا ہے میں تھک گیا ہوں، کہیں اللہ نے کہا ہے کہ کام زیادہ بڑھ گیا ہے تو کسی اور کو بھی مدد کے لیے بلا لو، کہیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں تو کسی اور سے بھی کہو تمہاری آ کے مدد کرے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کافی نہیں ہوں؟ کفا باللہ وکیلا، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو وکیل بناتے ہو؟ کفا باللہ کفیلا، میرے ہوتے ہوئے کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ساری کائنات کو لا کر دیا ہے اللہ ہی اللہ، ساری کائنات کو زیرو کر دیا ہے اللہ ہی اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا،
جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ بھائیو، پہلا جرم اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا۔ کبیرہ گناہوں پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نافرمانی کے اڈے، اتنے بڑے بڑے سود کے نظام، اللہ سے اعلان جنگ، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ جب اللہ اس کا رسول ہی جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کہاں پناہ ملے گی؟ جہاں پناہ ملنی تھی اس سے تو ہم نے جنگ کر لی، اس کے خلاف تو ہم نے بغاوت کر دی۔ ایک ہی تو جگہ ہے جہاں پناہ ملتی ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی۔ جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کبیرہ گناہوں پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں پر اللہ کی غیرت حرکت میں آتی ہے۔ ہے مظلوم کی ہائے پر عرش ہل جاتا ہے، فرشتے پکار اٹھتے ہیں۔ جس دیس میں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے جائیداد بیچنی پڑے، جس دیس میں انصاف بک جائے، جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، وکیل اپنے موکل کے لیے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو، ظالم سے ظالم کا کیس لینے کے لیے وکیل تیار ہو، ججوں پہ پریشر ڈال کر غلط فیصلے کروا رہے ہوں، وہ کیوں گلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔